اچھا راجہ صاحب آپ ہولڈ کیجئے گا، ابھی ہم تھوڑی دیر تک آپ سے پھر رابطہ کرتے ہیں، آپ ہولڈ پر ہیں، ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم آزاد کشمیر میں جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا جو ہے قیام وہ ایمیننٹ ہے، لازمی ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رکھا ہے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، 26 جولائی کو انہوں نے استعفیٰ پیش کیا ہے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ سر راجہ فاروق حیدر خان صاحب، یہ فرمائیے گا اس وقت یو کے یورپ کے اندر آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، مسلم لیگ نون بننے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ اچھا، پہلے تو میرا جو وہ تھا نا ایک کوشچن کا جو اس کا جواب دیں، اس کا پہلے جواب دیں۔ بن کا فیصلہ ہو چکا ہے نا جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور آپ اس کے صدر ہوں گے؟ نہیں، میں نے یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ تو ابھی یہ ہے کہ یہ ابھی ایک کنویننگ کمیٹی بنی ہے، پھر وہ مشورے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت آپ ہی کا ایک عزیز مرزا توقیر جرال بیٹھا ہوا ہے۔ کل انہوں نے جب مجھے فون کیا، وائی آئی پکڈ ہم اپ فار مائی دس پروگرام ایز اے گیسٹ، جب انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا میں نے مسلم کانفرنس چھوڑ دیا، میرے باپ دادا کی جماعت ہے، آج میں رو رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ان لوگوں کو آپ لوگ بہت دکھ پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے باپ دادا کی، یہ دیکھیں نا راجہ حیدر خان صاحب کی، سردار فتح محمد کریلوی خان کے وہ جماعت تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر بہت سارے پرابلمز کھڑے ہوں گے۔ اس کا ایک جواب میرے پاس ہے جی، کہ جب مطلب ہے میں وہ اپنا ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا اپنی مکی زندگی ختم کر کے وہ پوری کی، اب مدنی زندگی اختیار کیا، اور پھر واپس آنا ہے ہم نے۔ جو اصل منزل ہے وہ ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک۔ بات یہ ہے کہ یہ جماعت میں میرا باپ خود 8ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو مسلم کا پہلا جھنڈا تھا وہ اس نے اٹھایا تھا، اس نے اور نورین عارف کے باپ نے۔ یہ جو خاندان ہے یہ تو دیکھیں 1953، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے مرزا توقیر صاحب کی بات کی ہے، جرال فیملی کی بڑی رجوری کے علاقے میں مسلم کانفرنس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ مرزا عطا اللہ صاحب کی فیملی ہے، اور یہ بڑے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر اور بھی بڑے راج میاں صاحب تھے یہاں سے، جو برنالہ کے ایریا اس کے اندر تھے، تو وہ بڑی لوگوں کی قربانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی لیس فار پاور جو ہے نا عتیق خان کا یا فیملی کا، اس کے لیے تو سارے ملک کو تو نہیں سٹیک پر آدمی لگا سکتا کہ جی مسلم کانفرنس کو اکٹھا رکھیں، یہاں جناب علی ٹیلی فون آئے اور مسلم کانفرنس کے ممبر جو ہیں کبھی ادھر اپنی سائڈ چینج کرے کہ ادھر کرے، وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف۔ یہ بات تو آپ نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ وفاقی حکومت سے چونکہ آپ بہت کچھ مانگتے تھے اس لیے انہوں نے مداخلت کی ہے، تو فوج کے کیا تعلقات ہیں مسلم کانفرنس سے اس وقت؟ دیکھیے جی، میں تو اپنی جہاں تک بات کرتا ہوں، میں پاکستان کی فوج نے اس معاملے میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کی، نیور، انہوں نے نہیں اپنے آپ کو انڈلج کیا۔ اور اگر میں کیوں ان پر غلط بات کروں، یہ جو اب نئے اسٹیبلشمنٹ ہے، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اسلام آباد میں آر بلاک میں بیٹھتی ہے، ان کے مسائل ہیں۔ چونکہ میں ویری سوری وقت بہت کم ہے، لیکن مجھے ایک پوچھنا ہے آپ سے، آپ کے شیئر کیجئے کچھ۔ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ میاں صاحب اور راجہ ظفر الحق صاحب بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس بارے میں وہی اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم رہے، پارٹی کے سربراہ ہیں، تو لامحالہ ان کے ساتھ کوئی کسی لیول پر ہی ہوگی، تو وہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر انہوں نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی صدارت مانگی تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا آپ اور آپ کے ساتھی مان جائیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے نا کہ اب یہ چونکہ ایک چیپٹر بن گیا پاکستان مسلم لیگ کا، تو یہ فیصلہ اب اس کی مرکزی قیادت میں کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جس کو بنائیں گے تو میں انشاءاللہ رمضان کے بعد آؤں گا برٹن، اور آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب، ہم ان پروگراموں میں آپ کے لیے آپ کے ہر اچھے کام کو سراہتے رہیں۔ یہ تھے ناظرین حال ہی میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، وقت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ ان کو وقت اور زیادہ نہیں دے سکتے تھے۔ سردار ارشد خان صاحب، آپ سردار عتیق خان کے گروپ سے ہیں؟ جی، یعنی مسلم کانفرنس سے ہے نا آپ؟ اب تو گروپ نہیں رہی بلکہ پیور ہو گئی آپ مسلم کانفرنس، خالصتاً آپ اس کے جو وہ مالکانہ حقوق بھی آپ کو مل گئے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب
کو بہت ستایا گیا ہے. انہوں نے کہا ٹیلی فون آتے تھے اور یہ لوگ اپنے میرے اس طرح میرے خلاف ہو جاتے تھے. اقتدار جب ختم ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں ہمیشہ سننے میں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب نے یہ باتیں نہیں، لیکن یہ تو رپورٹنگ ہوتی رہی ہے. منگلا ڈیم، نیلم جیلم پروجیکٹ، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز انہوں نے اسٹینڈ تو دیکھیں جی یہ بات صرف راجہ صاحب نے اپنے ایک طرفا بات کہی ہے. دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو سنیں. دوسری پوائنٹ بتائیں، نمبر 1 2 3 بتائیں کیا پوائنٹ. میں نہیں سمجھتا کہ بھائی جن باتوں کا راجہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ سردار عتیق ان باتوں پر کمپرومائز کرے گا، وہ نہیں کرے گا. اور یہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ہماری روایت رہی ہے کہ جب بندہ اقتدار چھوڑتا ہے تو وہ کسی پر اپنے پر الزام نہیں رہتا، وہ کسی پر الزام لگاتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں راجہ صاحب جو زخمی ہیں تو وہ یہی کہیں گے، اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں. جماعت نے ان پر اعتماد کیا، صدر جماعت نے ان کو وزیر اعظم بنوایا اور ان کو فری ہینڈ دیا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو اب وہ صدر جماعت پر بھی الزام لگا رہے ہیں، جولی چیڑ والوں کو بھی وہ کوس رہے ہیں، مجاہد اول کو بھی کوس رہے ہیں. تو یہ ہماری روایت رہی ہے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. انہوں نے برادری کی بھی بات کی ہے کہ دیکھیں جی برادری کی بات کی، انہوں نے بالکل صحیح بات کی. انہوں نے جو سردار یعقوب خان جب ان کو ہٹایا گیا، پہلے تو مجھے موقع نہیں ملا، میں ان سے یہ پوچھتا کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر. ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے بات کریں گے، لیکن ایک کالر ہے لائن پر شاید. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں سردار فاروق بات کر رہا ہوں یہ لوٹن سے. جی سر. تو یہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ابھی آئے تھے، ہم ان کو، میں اپنی طرف سے یہاں پر برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کسی کے آگے کوئی سر نہیں جھکایا. اور جہاں تک سردار عتیق صاحب کا تعلق ہے تو یہ ان کی آج کی بات نہیں ہے، یہ ڈاکے ڈالنا یہ ان کا منشور ہے. جی دیکھیں جی، ان نے کوئی پرائم منسٹر کے خلاف اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ پہلے پارلیمانی پارٹی میں جاتے اور وہاں پہ وہ پیش کرتے. کوئی مسائل کا حل نہ ہوتا تو اس کا پھر حل نکلتا. تو یہ جہاں تک سردار عتیق صاحب کیا ہے، اس کی توقع اس سے پہلے تھی ہمیں، یہ تو انہیں بہت دیر سے کام کیا ہے. ٹھیک. تو باقی رہا تعلق اس چیز سے کہ وہ پیپلز پارٹی والے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو سردار کیوں صاحب نے بھی تو اپنا ان کے بیٹے بڑے جو تھے وہ بھی تو سردار اپنا راجہ ممتاز حسین کے. بہت شکریہ فاروق صاحب، چونکہ ٹائم بہت کم ہے، مہمان بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کرنی ہے. جی کرنل سلمان صاحب، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ بڑھے گی. ریاستی جماعت مسلم کانفرنس دعویٰ کرتی رہی ہے کہ مسلم کانفرنس ہی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ ہے. ہمارے خطہ زمین کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ہماری مزید تقسیم ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، میرا خیال ہے جی کہ اگر راجہ فاروق حیدر صاحب کی باتوں کو دیکھا جائے، جہاں بھائی ہیں سردار ارشد، ان کو بھی دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے انتقامی سیاست ہے. یہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو چیزیں چل رہی ہیں یہ نیگیٹو پالیٹکس ہے، اس میں پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ بنیادی طور پر راجہ فاروق صاحب کا بیس مضبوط نہیں تھا. بیس ان کی پارٹی ہے، پارٹی کے لوگوں کا کیریکٹر ہے. جب کردار یہ ہو کہ شام کو کدھر دوسری طرف کدھر. ایک کال لیتے ہیں جی، ایک صاحب نے جوائن کیا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی صاحب، کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں افراز بات کر رہا ہوں لوٹن سے. جی سر. اور میں پہلے تو فاروق حیدر صاحب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں. اور عتیق صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی کے صدر تھے اور انہوں نے مل کر اس کو چلانا تھا. جی. جبکہ وہ خود قابض ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مسلم کانفرنس ٹوٹ گئی ہے. تو ہمیں بھی بہت کیا کرتے ہیں، مثلا اگر وہ چھوڑ دیتے سارے معاملات تو ود ان 6 months یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ایک پرسپشن بھی ہے کہ ود ان 6 months جو سیاسی کھلاڑی ہوتا ہے وہ ایکٹیو تو ہوتا ہے سیاست میں، اور سیاست میں وہی آدمی آگے بڑھتا ہے جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. وہ چھوڑ دیتے سارے معاملات تو اگلے الیکشن تک سردار عتیق کا نام تک نہ ہوتا. جی سر، یہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کے علاوہ ایک اور کال لیتے ہیں. جی